اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ جس سماج، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں اتار چڑھاؤ والی دیکھنی پڑتی ہیں، اور جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی بچے ہیں اور اپنے آس پڑوس کے لوگ ہیں، سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جلاد داخل ہو رہا ہے۔ بچے ڈر کے وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے، بیوی ڈر کی وجہ سے کانپتی پھرتی ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ میرے نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ میرے نبی جب بھی کسی کو دیکھتے تو مسکرا کر کے دیکھتے۔ کتابوں میں آتا ہے کسی سے مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے، اس لیے ہر آدمی سے جب بھی ملے تو اس سے مسکرا کر کے ملے۔ ایسا کبھی ہمیں نہ ہونا چاہیے کہ چہرے پہ 12 بجا ہو اور چہرہ لٹکا ہوا ہو اور سامنے والا دیکھ کر کے ہی سمجھ جائے یہ آدمی خود لگتا ہے پوری دنیا کا بوجھ، پوری دنیا کا ٹینشن خود لیے ہوا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی پہچان اور ان کی خوبیاں یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ میرے دوستو، غصہ آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ غصہ ایک فطری تقاضا ہے اور فطرتی چیز ہے جو انسان کو اپنے من کے مطابق اگر کوئی کام نہیں ہوا یا خلاف توقع اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر غصہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ شروع کر دے، کسی کا نقصان کر دے۔ میرے دوستو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اگر تم کھڑے ہونے کے حالت میں ہو تو بہتر ہے کہ بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھے ہو اور پھر بھی تمہارا غصہ نہ جائے تو بہتر ہے کہ تم لیٹ جاؤ اور ٹھنڈے پانی پی لیا کرو، وضو کر لیا کرو۔ میرے دوستو، ایسے طریقے بتائے گئے ہیں اسلام میں جس سے ہمارے غصہ دور ہو جائے، ہمارا غصہ ختم ہو جائے۔ آدمی جب غصہ میں آتا ہے تو نہ جانے کتنا نقصان کر بیٹھتا ہے، بعد میں اس کو افسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کہی جاتی ہے کہ کسی سے دوستی بھی کرو تو ایسی دوستی نہ کرو، اتنی گہری نہ کرو کہ بعد میں اگر کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو تمہیں پچھتانا پڑے یا لوگ تمہیں تانے دے، یا کسی سے دشمنی بھی اتنی نہ کرو، اتنی دشمنی میں نہ الجھ جاؤ کہ اگر تمہاری آگے چل کر کے دوستی ہو جائے تو پھر جو ہے تمہیں شرمندگی محسوس ہو اپنے آپ پہ کہ ہم اتنے بڑے دشمن تھے اور ہم نے کیا کیا چیز کر دی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے انسان کو غصہ اگر آئے تو اس غصے کو پی جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، آپ یہ بتائیں کہ بہادر شخص کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ جواب دیا، اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک تو بہادر ہوا ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے دوست، اے میرے صحابہ کرام، بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، ارے بہادر تو ہوا ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، طاقت ہونے کے باوجود، ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود، اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ یہ سب سے بڑا طاقتور اور سب سے بڑا بہادر شخص ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔
ہو سکتا ہے میرے اس واقعے سے کہیں بات زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک سلیم الدین نام کا ایک لڑکا تھا جو بڑا غصہور تھا، اسے بڑی غصہ آتا، وہ کلاس میں جاتا تو اساتذہ بھی اس سے اتنی محبت نہیں کر پاتے، چونکہ وہ عزت نہیں کر پاتا تھا، کسی باتوں کو وہ لڑکا پریم سے اپنے اساتذہ سے نہیں پوچھ پاتا، وہ غصے میں بولتا، غصے میں جواب دیتا، اور کوئی لڑکا اس کا دوست بننا بھی نہیں چاہتا، چونکہ وہ ہر بات پہ غصہ کرتا، لڑائیاں کرتا، جھگڑے کرتا، جس کی وجہ سے بچے بھی دور رہتے۔ گھر میں آتا تو یہی حالات تھے۔ اس بچے کی ماں بڑی سوچی اور بڑی سمجھی۔ ایک دن ماں اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے، سلیم الدین کو سمجھانے کے لیے ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹا سلیم الدین، تو میری ایک بات مان لیا کر۔ بیٹے نے کہا، امی جان آپ بتائیں، میں آپ کی باتوں کو مانوں گا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا جب تجھے غصہ آ جائے تو میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں، تم ایک کاغذ لٹکا دیا کرو۔ ایک کاغذ ماں لگا دی اور کہی، بیٹا یہ بہت سارے پین ہیں، یعنی سوئی ہیں، انہیں تم اپنے پاس میں رکھو، جب تمہیں غصہ آئے تو ایک پین نکالنا اور کاغذ کے اندر ڈال دینا۔ جب تمہیں غصہ آ جائے کہ تم اپنے آپا کھو بیٹھو اور تمہارے غصے کنٹرول نہ ہو تو تم ایک پین لے جا کر کے اس کاغذ کے اندر ڈال دینا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، سلیم الدین کرتا رہا، جب غصہ آتا ایک پین لے جا کر کے وہ کاغذ کے اندر ڈال دیتا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ پورے 1 مہینہ چلا۔ 1 مہینہ بیت جانے کے بعد ماں کا ممتا دیکھیے اور ماں کی عقل مندی اور دانش مندی دیکھیے۔ ماں 1 مہینے بعد کہتی ہے، بیٹا اب تو میرے ساتھ آؤ اور ان سارے پین کو نکالو تم کاغذ سے۔ سلیم الدین نے سارے پین کو نکالے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا یہ سارے سوراخ ہو گئے، سب کاغذ میں سوراخ ہے، کیا ان سوراخ کو تم بھر سکتے ہو؟ سلیم الدین نے جواب دیا، ماں میں ان سوراخ کو نہیں بھر سکتا۔ تو ماں کہی، بیٹا جب تو غصہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے لوگوں کے دلوں کو تو سوراخ کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر تو سوراخ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ سوراخ اسی طرح ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ اگر تم ان سوراخ کو بند بھی کر دو تو یہ نشانات نہیں مٹیں گے بیٹا، یہ نشانات ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح ماں سمجھاتی ہے کہ بیٹا اگر تو کسی کے دل کو دکھا دیا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دیا غصے میں، تو بیٹا یاد رکھو اس کے دل میں سوراخ اور اس کے دل میں نشانات اور تکلیف ہمیشہ محسوس ہوتے رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، ذرا آپ دیکھیے ایک ماں اپنے بیٹے کو کتنے اچھے سے سمجھاتی ہے۔ ویسے ہی ہماری اور آپ کی ایک زندگی ہے۔ ہمارے زندگی میں نہ جانے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے سماج کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے پریوار ہیں، ہمارے ریلیٹیو کے لوگ ہیں، سب لوگ جڑے ہیں، اور ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ غصہ ہو جائیں، اور غصہ ہو جانے کے بعد انسان اپنے اچھے خاصے رشتے کو بگاڑ لیتا ہے، اور رشتے اگر آگے چل کر کے بن بھی جاتے ہیں تو ایک داغ رہ جاتا ہے، جو داغ کبھی مٹتے نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غصے پہ اپنے کنٹرول کریں۔ غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، غصہ آئے، لیکن غصہ آنی بھی چاہیے، اتنی ہی غصہ آنی چاہیے جتنا ہمارا کنٹرول ہو۔ اگزامپل کے طور پہ آپ سمجھیے، اگر آپ کا بچہ ہے، اگر میرا بھائی ہے، اگر وہ پڑھائی نہیں کرتا، ہم سے چھوٹا ہے، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے کہ میں غصہ کروں، میں ڈانٹوں، میں تنبیہ کروں کہ نہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے۔ اگر کسی کا بیٹا ہے پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو یہ باپ کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو 1-2 تھپڑ لگائے۔ یہاں پہ غصہ کرنا ضروری ہے، یہاں پہ غصہ کرنا جائز ہے، ہونی چاہیے، چونکہ اپنے بچوں کے بھوش کو بنانے ہیں، بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو ایک اچھا اور سنہرا بنانا ہے۔ اس لیے غصہ کرے لیکن اتنا ہی ہو جس سے ہمارا کنٹرول ہو جائے۔ ہمیں غصہ اس جگہ پہ بھی آنی چاہیے جب ہمارے اللہ اور رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، ہماری امہات المؤمنین کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں بھی غصہ آنا چاہیے۔
تو میرے دوستو غصہ کسی جگہ پہ آنی بھی چاہیے تو جتنا ہم کنٹرول کر سکے اتنا ہی. اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آئے تو اپنے غصے کو پی جائیں. تو میرے دوستو ہمیں تو سب سے پہلے ایسے غصہ نہ آنے چاہیے جس سے ہمارے نقصانات ہو جائیں, ہمارے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے. اور یہاں سے چلنے کے بعد حقوق العباد میں